عقیقے کا ذکر کہیں حدیث شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اور عقیقہ کب ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہے، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا معلوم ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے نہیں، کیونکہ لوگوں کو اور عورتوں کو خاص کر پتہ چلنا چاہیے کہ عقیقہ کیا ہوتا ہے۔ انہیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے کس کی شادی میں کب ہلدی ہوگی، کب پیاز ہوگی، کب لہسن ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ، بس صرف ان کو اتنا پتا، لیکن عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، توجہ رکھنا، آقا کے یہاں پر بیٹی کے یہاں پر بچے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک بچے کا نام حضرت امام حسن، ابھی جو ذکر ہو رہا تھا نا کتنے پیارے انداز میں، کربلا کعبے کی مطلب دین کی حفاظت، وہی مطلب ہے، سمجھ رہے، حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ ایک بچے کا نام حضرت امام حسن اور دوسرے بچے کا نام حضرت امام حسین۔ اب ذرا حدیث شریف سنو، اور فقہ کی کتابوں میں بھی آیا ہے، عقل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا عقیقہ فرمایا۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، اور عقیقہ کرنے کے بعد اب اپنی بیٹی فاطمہ سے آقا فرماتے ہیں، یا فاطمہ احلقی رأسہ، اے میری بیٹی فاطمہ ان کے سر کو مڑوا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب طریقہ مل رہا، اے فاطمہ ان کے سر کو مڑوا دو، اور جتنے بال ہو اس بال کی برابر چاندی تول کر وزن کر کے ان بچوں کے نام کا صدقہ دے دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ کون حسین پاک؟ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کہیے یا حسین، پیچھے والے بولے یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا۔ اب یہ لوگ تبھی مالدار ہوئے نا، تو یہ تو کتنے ہی دے دیں، ان پہ فرق تھوڑی پڑے گا کوئی، الحمدللہ۔ مگر یہ جو پیش کر رہے ہیں تو محبت سے پیش کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اسٹیج پہ مجھ سے بھی لے لیں گے اس لیے دے رہے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب عقیقہ، آقا علیہ الصلوۃ
بچے حسن اور حسین کا عقیقہ فرمایا، یعنی نواسوں کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا، اور بیٹی سے کہا بیٹی ان کا سر منڈوا دو، جتنے بال ہوں اس بال کی برابر چاندی تول کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زینتی بڑا میں نے باہر سے جا رہا اور زینت اس میں مفرد ہے، سمجھے، اور وزن اس کا مادہ۔ لیکن اب سنو، آقا علیہ السلام اب اس سے پتہ چلا بچے کا عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، اور بال بھی منڈوانا چاہیے۔ بال منڈوا کر کے بالوں کے وزن کی چاندی خیرات کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ زندہ باد، واہ واہ سبحان اللہ۔ جو اس کا حقدار، سمجھ رہے میری بات؟ اب سنو دوسری حدیث شریف سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل رہینۃ بعقیقہ۔ آقا فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے عقیقے کے ذریعے گروی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور ذرا سنو، آقا فرماتے ہیں تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسَهُ۔ آقا فرماتے ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ یہ رومال میں نے آپ کو گروی دے دیا تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ ایسے ہی وہ بچہ گروی ہو جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے اوصاف اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اچھے اوصاف کے حامل ہو، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کی طرف آئے، حدیث سے پتہ چلتا ہے عقیقہ کرو، بچے نیک خصلت ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں وَتُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ۔ 7ویں دن اس بچے کے عقیقے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر کسی نے 2 مہینے کے بعد کیا تو، یا 8ویں دن کیا، یا 1 سال بعد کیا۔ میں نے صرف حدیث پڑھی، امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک عقیقہ سنت موقدہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کرو گے تو ثواب پاؤ گے،
نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اور ہم احناف کے نزدیک ہیں. ہم کن کو فالو کرتے ہیں بولو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو. تو اب یہ عقیقہ ہوا 7ویں دن. آقا کا طریقہ اگر کوئی 8ویں دن کر لے، 1 مہینے میں کر لے، پوری زندگی میں کبھی بھی کر لے، عقیقہ ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ رہے؟ عقیقہ پوری زندگی میں. لیکن آقا کی حدیث سنت طریقہ ہے وہ 7ویں دن ہے، کیونکہ حسن حسین کا بھی نبی نے 7ویں دن کیا. یہ باتیں میری بہنوں کو پتہ نہیں، اس لیے میں نے چھیڑی نا عقیقہ والا. انہیں پتہ نہیں، انہیں صرف اتنا پتہ ہے برتھ ڈے ہوگا. برتھ ڈے اب تو برتھ ڈے بھی بھول گئے برتھ ڈے ڈائریکٹ. اور برتھ ڈے میں کیا ہوگا؟ جناب والا ایک کمرے کو سجا لیا گیا، اس میں ریبن لگا دیا گیا، کہیں ریبن کاٹا جا رہا ہے، مہمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، میکے والے آ رہے ہیں، کیک کٹ رہا ہے. اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں، عیسائیوں کا طریقہ اپنایا جا رہا، یہودیوں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے. اس لڑکی کو سجا کر کے، بنا کر کے، یہ لڑکے کو اچھے کپڑے پہنا کر کے سب خوشی کی مبارکباد دے رہے ہیں. تو مبارکباد کا طریقہ بھی اسلامی نہیں ہے، بلکہ ہو رہی ہے جناب والا ہیپی. آگے کا تو یاد ہی ہوگا تمہارے، یا پورا ہی بتا دوں؟ ٹو یو تو یاد ہی ہوگا، یہ بھی یاد نہیں ہے. یہ طریقہ کس کا ہے؟ اگر تمہیں برتھ ڈے کرنا تھا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن طریقہ ناجائز کر رہے ہو. طریقہ غلط ہے، کرنا تھا تو تم اپنے بچے کا صدقہ غریبوں کی دعوت کرتے، مسکینوں کو کھلاتے، اپنے مہمانوں کو بھی کھلاتے، مدرسے کے بچوں سے قرآن خوانی کراتے، کسی اچھے عالم کو بلا کر کے اس کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے دعا کرا دیتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک لڑکی نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ میں تو اپنے ماموں سے آئی فون لوں گی. آئی فون ہاں برتھ ڈے میں مانگی بھی تو کیا مانگا؟ آئی فون. پہلے برتھ ڈے میں دیتے تو بہار شریعت دیتے، کیا کہنے، واہ واہ کنز الایمان دیتے. سبحان اللہ. ایسی انہیں تو پتا بھی نہیں ہوگا بہار شریعت کیا چیز ہے. انہیں تو یہی پتا کہ میرے اوپر لالی کون سے کلر کی سوٹ کرے گی. انہیں تو یہ پتا ہے کہ میری چٹیا پچھلے پروگرام میں ادھر کو تھی، اب کے پروگرام میں کدھر کو ہوگی. انہیں تو یہی پتا ہے. انہیں پتا نہیں قانون شریعت کیا، بہار شریعت کیا، فتاوی رضویہ کیا، کنز الایمان کیا. مگر حاجی صاحب کو مبارکباد، انہوں نے بیٹے کی شادی پر بھی پروگرام کیا تھا، اور بیٹے کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس میں عقیقہ سنت طریقے پر اور اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کے لیے علماء کو بلایا. اور تم نے بھی اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا. دیکھو رات کے 2 بجنے جا رہے ہیں حضرت، پھر بھی ماشاءاللہ گاؤں والے ایسے ہی بیٹھے. جی جی. مجھے انہوں نے سعد نے فون کیا تھا، میں نے بتایا، میں نے کہا بیٹا میں ایسے سے دور رہوں گا سفر میں. بولے حضرت آ جاتے. انہوں نے پورا بتایا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤں. اب کیسے آیا ہوں میں ہی جانتا ہوں. سمجھ رہے؟ اسٹیشن پہ گاڑی ایک دم تیار رکھی تھی، اترتے صافہ بھی میں نے گاڑی میں باندھا. ایسے حالات. لیکن سنو پیارو، اسی کی بات ہے نا یہ. مگر لوگ
مطلب ہمارے یہاں رسمیں بھی کون سی نکالی. اور تو سنو، اگر بچوں کو اگر ان کی ماں تک یہ پہنچا دیو، اس بچی کی ماں تک، دادا تو ہیں یہیں پر اور گھر والے اور بھی سنیں، وہ بچی جب شباہت فاطمہ بڑی ہو تو اس کا نام شباہت فاطمہ رکھا ہے. الحمدللہ اس کا ایک ایک طریقہ سیدہ فاطمہ کے طریقے پر ہونا چاہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر ایسی بچیاں ہو گئی نا تو خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا. انقلاب. یہ جتنے جسم دکھانے والی اور ناچنے والیوں کی نقل بنانا سب چولہے میں گھس جائیں گی، سب چولہے میں. ایک بچی سب کو دھو کے رکھ دے گی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں بتا دے رہی. ایسی بھی تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے، ایک خاتون اپنے بچے کو پال رہی، اور وہ خاتون بھی کون تھی؟ اللہ آقا علیہ السلام کی صحابیہ تھی. ہائے ہائے سبحان اللہ. اور بیٹی نہیں تھی، بیٹا تھا. جب بیٹا اگر آیا کرتا تھا تو آنے کا طریقہ اسلامی اس کی ماں نے بتایا. کھانا کھانے کے لیے بیٹا کا بیٹا ہاتھ دو، کھانے کا طریقہ یہ انگلی چاٹو، پلیٹ صاف کرو، جو طریقہ ہوتا وہ ماں بتاتی تھی. اس لیے سب سے پہلے مدرسہ نبی نے فرمایا ماں کی گود ہے. اب وہ ماں کر رہی ہے، نماز کا طریقہ بتا رہی ہے. ایک دن وہ چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ، وضو بنانے کے لیے بیٹھ گیا. اب مجھے بتاؤ، چھوٹا سا بچہ اگر ایسی نقل کرے جیسے بڑے کام کرتے ہیں، اب وہ چھوٹا سا بچہ وضو بنا رہا، ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، میرا لال وضو بنا رہا. اس نے کلی کری، چھوٹا سا بچہ ناک میں پانی ڈالا، چھوٹا سا بچہ چہرہ دھویا، چھوٹا سا بچہ ہاتھ دھویا، چھوٹا سا بچہ. ماں جا کر کے ادھر بیٹھ گئی. دیکھو وضو بنا کر کے میرا لال کیا کرے گا. اب وہ بچہ وضو بنا کر کے سیدھا کدھر چلا؟ کہیں کھیلنے نہیں گیا، سیدھا اپنی ماں کی طرف کو چلا. ماں کا چہرہ کھل گیا، یہ تو میری طرف کو آ رہا. اتنا پیارا بچہ، پانی کے قطرے چہرے پر ایسے لگ رہے تھے جیسے موتی کے دانے رکھے ہو. یہ بچہ ماں کو دیکھ کے مسکرا رہا، آ رہا. ماں کی ہنسی چھوٹ گئی، ماں سے رکا نہیں گیا، ماں کا پیار برسنے لگا. وہ بچہ جب قریب آیا اور آ کر کے ماں کے پاس کھڑا ہو کر کے مسکرانے لگا، اس ماں کو پیار اور بڑھ گیا. جیسے ہی پیار بڑھا، اس ماں نے اپنی باہیں کھول دی، اس ماں نے اپنے ہاتھ کھول دیے. اپنے بچے کے سامنے ہاتھ پھیلا دی، اور ہاتھ پھیلانے کے بعد کہنے لگی او میرے لال، وضو تو بنا لیا، کیا اپنی ماں کے کلیجے کو ٹھنڈا نہیں کرو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان سادات اکرام حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. اس ماں کو بچے کب اچھے لگتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ کولے مٹکاتا ہو، ڈینس کرتا ہو، ناچ کرتا ہو، سمجھے؟ اس ماں کو کب اچھا لگتا ہے؟ جب گالی دیتا دادی کو تو منہ پھاڑ کے کہہ دیا دیکھو تو کتنی پیاری گالی لگ رہی ہے چھوٹے منہ سے. شرم آنی چاہیے. بسم اللہ پڑھے تب پیارا لگے گا، اللہ کا نام لے تب پیارا لگے. وہ ماں کھڑی ہے اور ایسے کر رہی ہے لاڈلے. جی کیوں کھڑے ہو؟ اب بچے کی ادائیں آپ جانتے ہو. بچے نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا، ناک سمیٹی،
سمجھے؟ ایسے جب ماں نے ہاتھ پھیلا واہ واہ آئے ہائے، اب بچہ کھڑا نخرے دکھا رہا، نخرے بچے اتنے پیارے لگتے ہیں، ان سے پوچھو زبیر رضا ثانی، ان کا بچہ بڑا ذہین ہے ماشاءاللہ، اللہ سلام، کئی مرتبہ انہوں نے فون پہ مجھ سے دعا کرائی ہے، کئی مرتبہ، بہت ذہین، اور جب الحمدللہ ان کی بیوی بھی عالمہ ہے، بہت پرہیزگار بچی ہے، بہت پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آمین۔ اور جب وہ بچہ پیٹ میں تھا تب بھی وہ عالمہ تھی، سب جانتی تھی، سب کچھ پڑھی لکھی تھی، کیا کیا صورتیں پڑھنا ہے، کیا کیا وہ سب اس نے فالو کیا، اللہ اس بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ابھی بھی مجھ سے دعا کراتے ہیں، کہیں میں باہر ہوتا ہوں، کہیں بھی فون پہ، تو اس کی باتیں اگر سنو گے نا تو آپ کھل کے رہ جاؤ گے، آپ کی چھوٹے بچے۔ اب وہ یوں کھڑے، ماں کہہ رہی ہے میرے لال ادھر دیکھو، اب وہ منہ سمیٹا، ابھی تک ماں پیار میں تھی، اب بچہ نخرے دکھا رہا، کیا پیارا وقت، اور وضو بنائے ہوئے ماں نے جب اپنی باہوں کو پھیلا دیا کہ بیٹے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دے، ماں کے سینے سے چپٹ گیا چھوٹا سا بچہ، ماں چومنے لگی، پیار کرنے لگی، کہنے لگی شہزادے میرے پیارے کہاں جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، یہ سبحان ہے اللہ، پیار، یہ ہے پیار۔ اور ہمارے ہاں کچھ لڑکے پیار میں بہ گئے، مر گئے، بالکل ختم، خلاص، موبائلوں پہ کسی لڑکیوں سے باتیں ہو گئی، اور اتنا جھوٹ بولتا ہے موبائل میں، اتنا جھوٹ، اور وہ بھی آ جاتی ہے چکر میں، کہتا تیرے لیے آسمان سے 10-12 ستارے توڑ کے لاؤں گا، اور چھت پہ چڑھا نہیں جا رہا ہے اس سے، یہ ستارے توڑ کے لائے گا، سمجھے؟ اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا، میرے سونا، میرے بابو، وہ پتہ نہیں، وہ جو کتوں کو بولتے ہیں نا پہلے، کتوں کو پپی اور کیا کیا، وہ سارے القاب دے ڈالے۔ یہ پیار نہیں ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ تاکہ پتہ چل جائے۔ جی وہ بچہ کھڑا ہے سامنے، ماں کے سینے سے لگ گیا، ماں کہہ رہی ہے لاڈلے میرے چاند کے ٹکڑے ایک بوسہ مجھے دے دو، بچے نے اپنا گال ماں کی طرف کو کر دیا، ماں نے چوم لیا، کہا ہے میرے لال اللہ تیری عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تیرے علم میں روشنی عطا فرمائے۔ اب وہ بچہ ماں سے کہہ رہا، ماں میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کر دو، کہا بیٹا کس کام کے لیے آئے تھے؟ وہ بچہ کہنے لگا ماں میں نے وضو بنایا، کہا میں دیکھ رہی تھی، پوچھو گی نہیں کیوں بنایا؟ کہا بیٹا کیوں بنایا؟ کہا ماں میں نے اس لیے بنایا کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سادات اکرام، واہ واہ واہ۔ چھوٹا سا بچہ کہا ماں، کہا پھر بیٹا جاؤ، کہا ماں سر پہ ہاتھ رکھوانے آئے ہوں، سر پہ، آپ سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ آپ اپنی ماں سے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہو؟ کوئی میاں آ جائے، ہم بھی آ جائے تو اتنے ہاتھ چومتے لوگ، یہ دعا کریو، یہ تو اگر کاروبار چلانا اچھا بننا ہے نا تو ماں باپ کی عزت کرو، گھر سے جاؤ کام کے لیے سر پہ ہاتھ رکھواؤ، پھر دیکھو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب اچھا اس بچے کا نام بتاؤں، اس بچے کا نام کیا؟ وہ بچہ بھی صحابی رسول، سبحان اللہ، ان بچے کا نام حضرت ابو حذیفہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بڑے ہو کر کے ابو حذیفہ یمانی بڑے ہو کر کے، جی چھوٹا سا بچہ کمو سر پہ ہاتھ رکھ دو، کہا بیٹا میری ایک شرط ہے، کہا کیا؟ کہا میرا کہنا مانو گے؟ کہا ہاں، اگر تم نے یہ شرط پوری کی، میرا کہنا مانا، تو تمہارے سر پہ ہاتھ رکھوں گی۔ کہا ماں آپ کے فرمان پہ میری جان قربان۔ بولو کیا کہنا چاہتی ہو، بولو۔
اب جب اتنا کہا بیٹا جا تو رہے ہو نماز پڑھنے جاؤ چلے جاؤ، کہا نہیں ماں اب تو بچہ بیٹھ گیا، ماں کے گھٹنے پکڑ لیے، میری ماں مجھے بتا دو اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ ماں کہنے لگی میرے لال تم ابھی چھوٹے ہو، کہا ماں میں چھوٹا ضرور مگر ماں کا وفادار ہوں، پوری زندگی ماں کے قدموں پہ گزار دوں گا، اے ماں ذرا بتا دو کیا فرمان ہے۔ ماں کہنے لگی میرے لال جا رہے ہو تو سنو، مسجد میں جب تم جانا آرام سے جانا، مسجد میں نبی کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھنا، اور جب تمہاری نماز پوری ہو جائے تو نبی کا انتظار کرنا، اگر نبی مصلی سے اتر آئے تو تم نبی کے قدم چوم لینا اور دامن کو پکڑ کے کہنا میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مغفرت کے لیے دعا کر دو۔ کہا ماں بس بیٹا سنو، جب تک نبی مصلی سے نہ اترے تو تم اس وقت تک آگے مت بڑھنا۔ کہا ماں میں چل رہا ہوں مجھے اجازت دے دو۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، او میری بہنوں بچیوں کی ایسی پرورش کرو، بچوں کی ایسی پرورش کرو، انشاءاللہ تمہارا نام روشن ہوگا۔ ذرا اس بچی سے میں کہہ کر کے جاؤں گا جس کی بیٹی کا نام شبات فاطمہ رکھا گیا، جس کے عقیقے میں یہاں حاضر آئے، اس کی پھپھو سے کہوں گا، اس کی دادی سے کہوں گا، چچا تاؤ سب لوگوں سے کہہ کر کے جاؤں گا۔ اب ہم بہت بیکار ہو گئے، اب ہمیں شیطانیت سے ہٹنا پڑے گا اور اسلام کے طور طریقے کو اپنے گھر میں لانا پڑے گا۔ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب وہ بچہ کہہ رہا ماں میں جا رہا ہوں، ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، چھوٹا سا بچہ مسجد کو چلا، ماں دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ مڑ کے دیکھ لے، تجھ پہ قربان جاؤں میرے لاڈلے۔ بچہ تھوڑی دور گیا، ماں نے کھانسا، بچہ پلٹ کے دیکھا، ماں کہنے لگی جا رہے ہو بیٹا، ایک مرتبہ اور مر کو تمہارے چون پیار کر لوں۔ بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں کو چپٹ گیا، ماں نے پیار کیا اور پھر بھیج دیا۔ وہ بچہ جن کا نام ابو حذیفہ مسجد پہنچ گئے اور ایک کونے میں جا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے بچے مسجدوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، مسجدوں میں چپل پھینک رہے ہیں، مسجدوں میں بچے تو چھوڑو، جوان بعض گاؤں میں ایک بڑھا بھی ایسا ہوتا کوئی نہ کوئی، اسے بھی جب تک کیا بتا دو چار سننے نہیں مل جاتی یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لڑکوں سے ہنستا ہی رہتا ہے، شیطان گھسا رہتا ہے اس کے ذہن میں کہ بس شرارت ہو شرارت۔ لیکن سنو وہ بچہ صحابہ نماز پڑھ رہے، چھوٹا ننھا منا خوبصورت بچہ بھی پڑھ رہا ہے۔ ابھی وہ بچی نا شاعر صاحب شباہت فاطمہ میری گود میں مجھے دی، اس کے دادا لے کر کہا دادا، بولے حضور سے یہ صاحب یہ امانت ہے، انہوں نے مجھے بتایا سعد نے، بولے حضور پہچاننا ہے اس کو؟ من کر نہیں، بولے جن کی شادی میں آپ آئے تھے نا انہی کی بیٹی ہے یہ آج، انہی کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تو اس پہ میں نے پڑھ کے دم کیا اور کلیجے سے لگا، ایسا لگا کہ دل سے دعائیں نکل گئے، اللہ اس کا نصیب اچھا کر۔ آمین۔ ہماری آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر بچوں کو دعائیں دے کر کے جایا کرو۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا تم بھی ایسی بچیوں کو پالنا۔ چھوٹی اتنی پیاری، میں نے پھونک ماری، میں نے کہا اب تو ہمیں دیکھ لو ایک مرتبہ، اب تو میں اس سے کھیل رہا تھا، میں نے کہا اب تو جو کتنے دن کی ہو گیا
مشکل سے 40-45 دن کی 50 دن کی ہوگی، 1-1.5 مہینے کی ہے، 1-1.5 مہینے کی ایسی. تو کبھی کبھی آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ لے، پھر آنکھیں بند کر لے، پھر میں پھونک مارے، پھر وہ آنکھ کھول بھٹا سی آنکھیں کھول لیا کرتی تھی، پھر میں زور سے پھونک مارتا، پھر بند کر لیا کرتی تھی. بہرحال میں نے اسے دم کر کے دے دیا. حاجی صاحب کہاں چلے گئے؟ عجب وہ کہاں ہے؟ زیب المصطفیٰ کہاں ہے؟ آئیے بیٹھے تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے پڑھانا بیٹا اس کو اچھا، اور بتانا اپنی بیوی کو جا کر کے اچھی تربیت کریں انشاءاللہ. ہماری دعائیں انشاءاللہ وہ بچی بہت اچھی رہے گی. اب سنو، وہ حضرت ابو حذیفہ مسجد میں پہنچ گئے. اب میرے نبی مصلی پہ، اب وہ بچہ نا بچہ نبی کے پاؤں کو دیکھ رہا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا جب مصلی سے اترے تب جانا. اب یہ اس جوار میں تھے ایسے کہ اب اترے اب اترے اب اترے، اور صحابہ جو تھے نا ہاتھ چم چم کے ادھر کو ہٹ رہے جا رہے ہیں. میرے نبی مصلی سے نہیں اترے، مصلی پہ ہی بیٹھ گئے. بچہ بولا اب کیا ہوگا؟ نبی نے مصلی نہیں چھوڑا، بچہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا، مسجد کا کونا نہیں چھوڑا. جب تک دعا نہیں کرا لوں گا جاؤں گا نہیں، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں. اب تمہاری ماں اگر تم سے پان منگا لے نا تو 70 بہانے بنا دے کہ وہ دکان بند تھی. دکان اتنی کچی پھینکتا کہ مت پوچھو. اماں کو دھوکہ دے رہا، ابا کو دھوکہ دے رہا، بھائیوں کو دھوکہ دے رہا، دوستوں کو دھوکہ دے رہا، مرید پیر کو دھوکہ دے رہا، پیر مرید کو. پوری دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ گھس گیا. کیا ایسے حالات، لیکن ادھر میرے نبی نے مصلی نہیں چھوڑا، بچے نے مسجد کا کونا نہیں چھوڑا. میرے نبی پڑھ رہے مصلی پہ بیٹھ کر کے، بچہ کونے میں بیٹھا ہے، نبی دیکھ ہی نہیں رہے. ایک نماز سے دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی بھی مسجد میں ہے، بچہ بھی مسجد میں ہے. دوسرے ٹائم کی نماز ادا کر لی، جیسے ہی دوسرے وقت کی نماز ادا کی، اب پھر وہ بچہ پاؤں کو دیکھ رہا، لیکن نبی مصلی سے نہیں اترے. نبی پھر بیٹھ گئے، نبی نے مصلی نہیں چھوڑا. بچہ بولا دل میں آقا اگر پوری زندگی مسجد میں رہنا پڑے رہ لوں گا، مگر ماں کے لیے دعا ضرور کرا کے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ضرور دعا کرا آئے ہیں. ایسے بچے ہونا چاہتے. اور یہ گالی سکھا رہی ہے، گالی پھپھو پھپھو، اور بات خالہ بھابھی چچی. یہ اور بات چچا بھی بہت بگڑیل ہے، بگڑیل. بچوں کا ہاتھ پکڑ کے کولے میں اٹکا رہا گھوڑا کہیں کہیں. اب ذرا سنو، میرے نبی نے پھر مصلی نہیں چھوڑا. ایک نماز سے اب ماں دیکھ رہی ہے میرا ابو حذیفہ نہیں آیا. ماں ٹائم ہو گیا نا، ماں دیکھ رہی ہے بچہ نہیں آیا. اگر پتہ کھٹ کے ماں سمجھی آ گیا، مگر بچہ نہیں. شام ہو گئی، کئی ٹائم نماز کے ہو گئے، ظہر عصر مغرب. اب کیا کرے؟ بچے نے بھی ٹھان لی اگر نبی مصلی سے نہیں اترے تو پوری زندگی آئی، مگر ماں کا کہنا ضرور کروں گا پورا. نوجوانوں ماں کا کہنا مت ٹالنا، باپ کا کہنا مت ٹالنا. چھوٹا سا بچہ ذرا اس کی زندگی پڑھ کے دیکھو. حضرت ابو حذیفہ کی ماں کھانا نہیں کھا رہی ہے، بیٹے کے ساتھ کھاؤں گی. میرا لاڈلا کہاں چلا گیا؟ اب جب نبی نے نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد میرے نبی مصلی پہ بیٹھ گئے، بچہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا. اب رات بھر یہی گزاریں گے، مگر نہیں. سنو، تھوڑی دیر میرے نبی مصلی پہ بیٹھے رہے. بیٹھنے کے بعد اب نبی سیدھے کھڑے ہو کر کے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے. حضرت عائشہ
اتنی دور ہوگا جیسے یہاں سے وہ کولر رکھا ہے۔ اب میرے نبی چلے دھیرے دھیرے، خرامہ خرامہ، بچے نے دیکھا تو نبی چل دیے، بچے نے دیکھا تو مسجد سے اٹھا اور پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے اے سونے آقا، پیارے آقا، دنیا سے نرالے آقا، ذرا میری بات سن لو۔ بچہ زبان سے نہیں دل سے کہہ رہا، اسے معلوم تھا اگر مسجد میں زور سے بولوں گا تو یہ بھی بے ادبی ہے، بھاگوں گا دوڑوں گا تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ بچہ چل رہا ہے، آگے آگے آقا ہے، پیچھے پیچھے چھوٹا سا بچہ ہے، مگر دل ہی دل میں روتا ہوا جا رہا اور کہہ رہا اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ اے آقا میری ذرا سن لو، پیارے آقا سن لو۔ میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پر پہنچے، ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے، اور نبی نے پیچھے جب مڑ کے دیکھا بچے کی طرف مسکرا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بچے کو مسکر، اب وہ بچہ رک گیا۔ نبی بولے، مسکرا کے بولے تعال الیہ، تعال الیہ، کیونکہ نبی کی عربی زبان تھی نا، جیسے ہم کہتے پیارے بچے ادھر آؤ، یہاں آؤ میری سنو، بولتے نہیں بولتے؟ نبی کہہ رہے ہیں تعال الیہ، تعال الیہ۔ اب وہ آ گیا، قریب آ کے کھڑا ہو گیا، کچھ کہہ نہیں چاہ رہا تھا، اس جگاڑ میں تھا دامن پکڑ لوں، آئے ہائے، ماں کی بات یاد۔ میرے نبی بولے ادنو منی، آؤ اور قریب آ جاؤ، ڈرو مت، آؤ۔ یار کتنا پیارا وقت ہوگا، میرے نبی اس بچے کو بلا، آئے ہائے، کتنا سوڑا وقت تھا۔ تمہارا مائک بھی اچھا بول لیا صاحب، کتنا سوڑا وقت کا، ادھر آؤ۔ اب میرے نبی نے تھوڑی ایسے آستین چڑھائی، اور چڑھانے کے بعد نبی نے ہتھیلی اس بچے کے ماتھے پہ رکھی اور کہا اذهب الى بیتک، جا 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 او بچے چلا جا، اپنے گھر چلا جا، تیری ماں انتظار کر رہی ہے۔ او بچے چلا جا، جا جا، تیری ماں کی مغفرت ہو گئی اور تو بھی جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ، کیا کہہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، میرے مولا انہیں صحت عطا فرمانا، ایسے ہی ہر بیماری سے تمام بزرگوں کو محفوظ و مامون فرمانا، آمین، اور ان نوجوانوں کے جو جو کام ہے جائز کام، اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، آمین، میری بہنوں کو بچیوں کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین۔ اب میرے نبی نے پوچھا نہیں، مگر نبی کو پتا تھا یہ بیٹھا کیوں، امتحان لے رہے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیبی نہیں تھا۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، بولو گے نہیں؟ ارے بولو نا۔ کیا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تاغا توڑ رہے ہیں دانتوں سے۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب
یہ جو آیت ہے نا یہی ہے دادا اس بچی کی جی حاجی صاحب یہی ہیں حاجی نظر حسین اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ و معمون فرمائے اتنے پیارے انداز میں اپنی پوتی کو لے گئے میرے پاس اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اور مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے اچھا ماشاءاللہ بڑی خوشی سے بتا رہے ہیں میں نے پوچھا میں نے کہا حاجی صاحب بھی حجیانی ہیں بولے ہاں الحمدللہ بھی ہیں ابھی کئی مرتبہ کہا بھی ہیں میں نے کہا ماشاءاللہ خوشی سے اللہ تعالی حجیانی کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور مجھے لگتا ہے دادا سے زیادہ حاجی صاحب زیادہ حجیانی بھی خوش ہوں گے ورنہ بعض جگہ اگر پوتی پیدا ہو جائے نا پوتی تو بعض بڑھیا کا منہ سکڑ جاتا ہے کہتی ہاں اس نے تو گھر بھر دیا گھر اب محلے کی عورتیں آئیں مجھے کیا ہوا ارے ہوا وہی ہوئی ہے اور اگر پوتا ہو جاتا نا پوتا دادی کیا ہوا بولی لے مٹھائی کھا لے پہلے مٹھائی پوتا آیا پوتا بعض میں یہ ہوتا مگر انہوں نے کمال کر دیا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا واہ واہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ سب لوگ بولو کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ طیبہ کے شمشو تم پہ کروڑوں درود اور دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا اور سینے پہ رکھ دو ذرا اور سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں اور آنکھ عطا کیجئے اس میں
جلوہ قریب آ گیا، قریب آ گیا تم پہ کروڑوں اور ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب اور نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو آج کے بعد اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو گے؟ انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ میرے بعد ابھی لا رہے ہیں ان کو بلا کے حضرت کو، تو لے کے آؤ، کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، 2:26 ہو گئے میرے موبائل گھڑی میں، اور آپ لوگ عشاء کے بعد سے سننے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں بھی، مگر آج اس بچی کو اس میں میں نہیں دیکھ رہا ہوں تھکاوٹ وکاوٹ، پوچھو ان سے، سمجھ رہے بات؟ اللہ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا اس بچی کو اور باقی سب کی بچیوں کو، اے اللہ پروردگار ان سب کے نصیب اچھے کر دے میرے مولا، تو ان سب کو اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے۔ اس گاؤں کا نام پریاولی ہے نا؟ پروردگار مولا اس پریاولی میں اے اللہ مولا خوب خوب رحمتوں کا نزول فرما دے، پروردگار تو ان سب کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے میرے ساتھ میں، کیونکہ ابھی زبیر رضا حسانی کی بھی نعت ہونی ہے، پھر اس کے بعد حضرت کا مختصر انداز میں جو بھی بیان ہوگا یا دعا ہوگی، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار اے اللہ اس پروگرام کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔